اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج ہم عربک گرامر کا کورس شروع کر رہے ہیں۔ یہ ہماری بالکل پہلی کلاس ہے، اور یہ جو کورس ہے سب سے پہلے میں آپ کو اس کا تھوڑا سا تعارف کروا دوں۔ یہ 4 مہینے کا عربک گرامر کا کورس ہے۔ بیسک عربک گرامر آپ کہہ سکتے ہیں ان کو، یا آپ اس کو انٹرمیڈیٹ لیول کی بھی گرامر کہہ سکتے ہیں۔ اور اس عربک گرامر پڑھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے انشاءاللہ، ہمیں امید ہے کہ آپ قرآن مجید کا ترجمہ سمجھ سکیں گے، کر سکیں گے۔ وہ ایک الگ کورس ہے، اس کے بعد وہ میں کرواتا ہوں، اس میں سارے قرآن مجید کا ترجمہ باقاعدہ اسی گرامر کی روشنی میں جو ہے کرواتا ہوں۔ یہ دوسرا کورس ہے ہمارا، پہلے انشاءاللہ ہم یہ کریں گے۔ تو عربک گرامر کے حوالے سے تھوڑا سا میں آپ کو تعارف کروا دوں کہ عربک یہ گرامر یا عربی زبان کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ تو عربی زبان ہمارے لیے بہت سارے پہلوؤں سے اہمیت رکھتی ہے۔ اس کی ایک تو اہمیت ہمارے لیے مذہبی اہمیت ہے، یعنی ہمارے دین کا یہ یوں سمجھیے کہ اس کی بنیادی زبان ہے۔ ہمارا قرآن اسی زبان میں نازل ہوا ہے، حدیث کی زبان یہی ہے، فقہ، اصول فقہ، جتنے بھی اسلامی علوم ہیں ان کی زبان یہی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اگر آپ اللہ کا آخری پیغام سمجھنا چاہتے ہیں، آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اور ان کی باتیں اور ان کا کلام، ان کی سیرت کو سمجھنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، تو ضروری ہے کہ ہمیں آپ کو عربی آنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ اس کی مذہبی حیثیت ہے۔ اس لحاظ سے کچھ ہمارے علماء جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ عربی زبان کا سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت کے اوپر فرض ہے، ضروری ہے، تاکہ ان کا براہ راست تعلق قرآن مجید سے جڑ جائے۔ قرآن مجید ہی بنیادی کتاب ہے ہماری ہدایت کے لیے۔ ٹھیک ہے، اور اس کی دوسری اہمیت جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ہماری سماجی حیثیت ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ عربی زبان یہ 20 سے زیادہ عرب ریاستوں کی زبان ہے، سرکاری اور آفیشل۔ اقوام متحدہ کی بھی یہ آفیشل سرکاری زبان ہے۔ تو اگر ہم یہ زبان سیکھیں گے تو اس کے نتیجے میں یعنی ہمارے عرب دنیا کے ساتھ تعلقات ہو سکتے ہیں، ہم ان کو سمجھ سکتے ہیں، وہ ہمیں سمجھ سکتے ہیں، کمیونیکیشن ان کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ مڈل ایسٹ میں اگر ہم جانا چاہتے ہیں یا جاب کرنا چاہتے ہیں یا عرب دنیا سے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں تو بھی اس میں ہمارے لیے یہ کورس دروازہ کھولے گا، ظاہر ہے۔ اور خود عربی زبان تاریخی لحاظ سے بڑی اہمیت رکھتی ہے، بہت پرانی زبان ہے، اس کی تاریخ کافی ساری اور زبانوں سے بہت قدیم ہے۔ بہت سارے لوگوں یعنی جو لسانیات کے ماہرین ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ دنیا کی قدیم ترین زبانوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کی تاریخی لحاظ سے بھی بڑی اہمیت ہے، اور یہ صدیوں سے زندہ زبان ہے۔ اس کی عمر کی جتنی زبانیں تھیں وہ آج مردہ زبانیں ہیں، ان کو کوئی نہیں جانتا، نہ سمجھ سکتا ہے اس کو کوئی، نہ لکھ سکتا ہے، نہ پڑھ سکتا ہے۔ لیکن عربی زبان اتنی قدیم ہونے کے باوجود بھی محفوظ زبان ہے اور زندہ زبانوں میں شمار ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ قرآن مجید نے اس کو محفوظ بنا دیا ہے۔ ٹھیک ہے، شیکسپیئر کی انگریزی یا چاسر کی انگریزی وہ آج کا ماڈرن جو انگریز ہے اس کو سمجھنے میں دقتیں پیش آتی ہیں، لیکن قرآن مجید کی جو عربی ہے وہ آج بھی عربوں کے لیے بالکل اسی طرح یعنی سمجھنے کے قابل ہے جس طرح کے اس زمانے میں جس زمانے میں قرآن مجید نازل ہو رہا تھا اس زمانے میں یہ سمجھنے کے قابل تھی۔ عربی زبان بہت یعنی وسیع زبان بھی ہے، اگر آپ جائزہ لیں گے تو اس میں بڑی وسعت ہے، اور اس کی وسعت کا اندازہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں کہ کچھ چیزوں کے لیے جو ہے اس میں بہت سارے الفاظ ہیں، جیسے شیر کے لیے سینکڑوں الفاظ ہیں، اونٹ کے لیے سینکڑوں الفاظ ہیں، شراب چونکہ عربوں میں عام تھی اس کے لیے بھی سینکڑوں الفاظ ہیں عربی زبان میں۔ یہ اس کی وسعت کا اندازہ آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں۔ یہ بہت جامع زبان بھی ہے، جامع اس لحاظ سے ہے کہ یعنی مختصر لفظوں میں یہ معنی کا ایک سمندر سمو دیتی ہے،
اور آپ یہاں سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کے ایک لیٹر سے پورا جملہ، یعنی جو قابل فہم جملہ ہے وہ اس میں بن سکتا ہے. باقی زبانوں میں شاید اتنی یہ جامعیت نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک لیٹر ہے لے، لے صرف اس کو ہم نے زیر دیا ہے، تو یہ لے ایک لیٹر ہے لیکن اس میں پورا جملہ ہے. لے کا مطلب ہے قریب ہو جا، کم کلوزر. کم کلوزر پورا سینٹینس ہے، وہ لے میں آ جاتا ہے. جب ہم یہ پڑھیں گے عربی گرامر آگے تو آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ یہ لے کیا ہے. اور اسی طرح ایک لیٹر ہے قی، قاف، اس کو صرف ہم نے زیر دیا ہے تو یہ قی ایک پورا جملہ کا مفہوم دیتا ہے. قی کا مطلب بچا، یعنی بچا، سیو، سیکیور، ایک پورا کمپلیٹ سینٹینس ہے، آپ کو پتا ہے، تو سینٹینس کا مفہوم دیتا ہے. تو یہ اس کی زبان کی جامعیت بھی ہے. فصیح و بلیغ زبان ہے ظاہر ہے، تو یہ تمام لحاظوں سے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے. تو ہم کوشش کریں گے کہ اس کورس کو جتنے آسان انداز سے ہم پڑھا سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، اتنا ہی آسان انشاءاللہ بنا کر اس کو ہم پڑھیں گے. ہمارا جو طریقہ ہے عربی گرامر سیکھنے کا وہ یہ ہے کہ میں نے اس میں یعنی انگریزی کے ایکویلنٹس دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، انگریزی کے الٹرنیٹ دیے ہوئے ہیں تاکہ ہمارا پاکستان کا ہر بچہ، ہر بچی انگریزی سے واقف ہے. انگریزی سالوں تک ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، انٹر تک پڑھتے ہیں ہم انگریزی ظاہر ہے. تو انگریزی ہمارے لیے آسان ہے، ہمارے معاشرے کی زبان ہے، انٹرنیشنل لینگویج ہے. تو اس کے ایکویلنٹس کے نتیجے میں ہمیں عربی زبان سیکھنا ذرا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. اور ہم شروع کریں گے عربی گرامر اسم سے، کیونکہ یہ فطری طریقہ بھی ہے اور یہ یعنی قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ درست طریقہ بھی ہے. آپ دیکھیں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے، تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، بولنے کے قابل ہوتا ہے، 1.5 سال کا، 1.25 سال کا یا 2 سال کا، تو وہ مکمل جملے نہیں بولتا. تو وہ شروعات کہاں سے کرتا ہے؟ یعنی اسموں سے شروعات کرتا ہے. جیسے مثال کے طور پر سنگل ورڈز بولتا ہے، جو اسم ہوتے ہیں وہ ورب نہیں ہوتے. جیسے ماں، امی، ابو، پانی، اس طرح بولتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ ناؤن سے، یہ اسم ہے. تو انسان کی یعنی فطری طریقہ سیکھنے کا کسی بھی زبان کا وہ یہ ہے کہ وہ اسم سے یعنی بولنا یا سیکھنا شروع کرے. تو ہم اسم سے شروعات کریں گے. ہمارے مدارس میں عام طور پر شروعات ہوتی ہے فعل سے، ٹھیک ہے، مدارس کے پڑھانے کا طریقہ تھوڑا سا مختلف ہے، لیکن ہم اپنے اسلامک سینٹر کے تحت جو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، سیکھنے کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، وہ اسم سے شروعات کرتے ہیں. تو ہمارا پہلا لیسن بھی یہاں سے شروع ہوگا. سب سے پہلی بات جو اس حوالے سے سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب بھی بات کرتے ہیں تو ہماری بات لفظوں سے مرکب ہوتی ہے، لفظوں کا مجموعہ ہوتی ہے. میں بول رہا ہوں، آپ دیکھیں یہ مختلف لفظوں کا مجموعہ ہے. یہ مختلف لفظ مل کر مجموعہ جو ہے یہ ایک مکمل مفہوم فراہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جس سے ہمیں چیزوں کا تصور ہوتا ہے، چیزوں کے سمجھنا آ جاتا ہے ہمیں. تو یہ ہر زبان لفظوں سے مل کر بنتی ہے. تو لفظ کو عربی زبان میں کلمہ بولتے ہیں. یہ وہ والا کلمہ نہیں ہے جس کو ہم کلمہ طیبہ کہتے ہیں یا کلمہ پاک بولتے ہیں. یہ کلمہ لفظ کو بولتے ہیں، ورڈ جس کو انگریزی میں بولتے ہیں. عربی زبان میں ایک لفظ کو کلمہ بولتے ہیں. کلمہ بنیادی طور پر 3 اقسام کا ہوتا ہے عربی زبان میں. تو ان 3 اقسام کو ہم پارٹس آف اسپیچ عربی کا کہہ سکتے ہیں. جیسے انگریزی کے پارٹس آف اسپیچ ہوتے ہیں، تو عربی زبان کے پارٹس آف اسپیچ یہ 3 ہیں. ان تینوں کے کور کرنے سے ساری جو عربی گرامر کور ہو جاتی ہے. ایک ہے کلمے کی پہلی قسم ہے اسم، دوسری قسم ہے فعل، تیسری قسم ہے حرف. تو اسم کو ہم ناؤن بولتے ہیں، فعل کو ہم ورب بولتے ہیں، حرف کو ہم لیٹر بھی بول سکتے ہیں، آرٹیکل بھی بول سکتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم اسم سے شروعات کرتے ہیں کہ یہ چونکہ ایک کلمہ ہے اور کلمے کی ایک قسم ہے اسم. اسم کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ہم جانتے ہیں، بچے کو پتا ہے، اس کو زیادہ ڈیپ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اس ڈیفینیشن کو ہم دہرائیں گے. اسم کہتے ہیں کسی بھی جاندار کا نام ہو یا لفظ ہو، یا کسی بے جان چیز کا نام ہو یا کوئی لفظ ہو، یا کسی بھی جگہ کا یا نام ہو یا لفظ ہو. جگہ کے لیے جو لفظ بولا جائے گا، بے جان چیز کے لیے جو لفظ بولا جائے گا، جاندار، اس میں جانور بھی آ گئے، انسان بھی آ گئے، فرشتے بھی آ گئے، جنات بھی آ گئے، یہ سب جاندار ہے. یا اس میں
اور بھی یعنی حشرات الارض بھی آ گئے، پرندے بھی آ گئے، تو اس کے لیے جو ہم لفظ بولتے ہیں وہ سارے کے سارے ان کو ہم کیا بولتے ہیں؟ اسم۔ اس کی مثال تینوں کی دی ہوئی ہے، جاندار کی بھی دی ہوئی ہے، بے جان چیز کی بھی دی ہوئی ہے، جگہ کی بھی دی ہوئی ہے۔ جیسے رجل، رجل کہتے ہیں آدمی کو، مین انگریزی میں کہتے ہیں مین، رجل، یہ کیا ہے؟ اسم ہے۔ مسجد لکھنے میں آئے گا مسجدن، لیکن اسپوکن عربک میں ہم مسجد بولیں گے۔ مسجد بے جان چیز یا یہ جگہ کا نام ہے، کتاب یہ بے جان چیز کا نام ہے۔ تو رجل، مسجد، کتاب۔ مسجد مسجد کو بولتے ہیں، کتاب بک کو بولتے ہیں، رجل آدمی کو بولتے ہیں۔ یہ رجل کو جو لفظ ہے یہ آپ کے لیے نیا لفظ ہے، نوٹ کر لیں۔ اب اسم بہت زیادہ وسیع ہے، یہ مختلف اعتبارات سے اسم کو تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی جس کو ہم انگریزی میں بولتے ہیں ناؤن وتھ ریفرنس ٹو دی نمبر، ناؤن وتھ ریفرنس ٹو دی جینڈر، یہ آپ نے پڑھا ہوگا انگریزی میں۔ تو ہم سب سے پہلے پڑھیں گے اسم کی قسم عدد کے اعتبار سے۔ عدد کے اعتبار سے اسم کی کتنی اقسام ہیں، اور کسی بھی زبان میں آپ ماہر ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو اس زبان کا عدد آنا چاہیے، نمبر آنا چاہیے۔ اگر عدد نہیں آ رہا تو آپ اس زبان میں ماہر نہیں بن سکتے۔ تو اگر ہم عربی زبان سمجھنا چاہتے ہیں، قرآن مجید کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو عدد سے واقفیت ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو عدد کے اعتبار سے اسم کی عام طور پر ہر زبان میں دو قسمیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، واحد اور جمع، جس کو ہم سنگولر پلورل بولتے ہیں۔ لیکن عربی زبان میں تین قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، اس میں ایک زیادہ ہے، وہ کیا ہے؟ تثنیہ۔ تو واحد، تثنیہ اور جمع۔ واحد بولتے ہیں کسی بھی ایک سنگل چیز کو، کوئی بھی جانور ہو ایک، جگہ ہو ایک، یا کوئی بھی چیز ہو ایک، سنگل ہو، اس کو ہم واحد بولتے ہیں، اس کے لیے واحد کا لفظ استعمال ہوتا ہے، واحد، سنگولر۔ جیسے مثال کے طور پر قلم، قلم کا مطلب پین، قلم۔ رجل آدمی، ابھی ہم نے پڑھا، تو یہ کیا ہے؟ یہ واحد ہے، سنگولر ہے، اس پہ انڈرسٹوڈ ہے۔ یہ ہم نے واضح کر کے اس لیے لکھا ہے کیونکہ ہم ابھی بالکل شروعاتی مرحلے میں، قلم ایک قلم، رجل ایک آدمی، ورنہ یہ واحد ہونے کے اعتبار سے ان میں انڈرسٹوڈ ہے کہ یہاں مراد ایک ہے۔ تثنیہ دو کے لیے بولتے ہیں، یعنی کوئی بھی دو چیزیں، دو جگہیں، دو جاندار، ٹھیک ہے، تو دو کے لیے تثنیہ، تثنیہ دو کو بولتے ہیں عربی میں۔ انگریزی میں چونکہ یہ دو نہیں ہوتے تو اس کے لیے اس میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے، ہم نے بنایا ہے، نکالا ہے انگریزی سے، ڈیول، ڈیول دو کو بولتے ہیں، کسی بھی دو چیزوں کے مجموعے کو، دو جاندار، دو چیزیں، دو جگہیں۔ جیسے قلمان، قلمین، تو قلم سے کیا ہو گیا؟ قلمان۔ آپ دیکھیں قلم میں ہم نے کیا تبدیلی کی کہ وہ تثنیہ بن گیا؟ الف نون لگایا، سنگولر یعنی واحد کے آخر میں الف نون لگانے سے وہ تثنیہ بن گیا، یا پھر واحد کے آخر میں یا نون لگائیں گے تو تثنیہ بن جائے گا، جیسے قلمان، قلمین، دو قلم۔ تو یہ دو یعنی الف نون اور یا نون دو طریقے کیوں ہیں تثنیہ کے بنانے کے لیے؟ کیونکہ یہ قلمان، قلمین آگے چل کے ہم پڑھیں گے۔ قلمان جو ہوتا ہے یہ فاعل کے لیے استعمال ہوتا ہے، فاعل کے لیے، سبجیکٹ کے لیے۔ قلمین یہ مفعول کے لیے، آبجیکٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو جب یہ واحد کا لفظ یا تثنیہ کا لفظ جب فاعل کے معنی میں استعمال ہوگا تو قلمان، مفعول کے معنی میں استعمال ہوگا تو قلمین، ٹھیک ہے۔ تو عربی میں تھوڑی سی یہ یعنی لیندی بھی ہے عربی زبان باقی زبانوں کے مقابلے میں، باقی زبانوں میں اس طرح نہیں ہے۔ قلمان، قلمین، تو یہ تثنیہ ہو گیا، دو قلم۔ جمع، تیسری قسم ہے جمع، پلورل، دو سے زیادہ چیزوں کے مجموعے کو ہم جمع بولتے ہیں۔ باقی زبانوں میں دو بھی جمع ہے، لیکن عربی زبان میں دو سے زیادہ، دو جمع نہیں ہے، دو تثنیہ ہے، دو سے زیادہ، تین، تین سے اوپر جتنے بھی یعنی چیزیں ہوں گی یا جاندار ہوں گے یا جگہ ہوں گی ان کو ہم جمع بولیں گے۔ جیسے قلم کی جمع ہے اقلام، یعنی بہت سارے قلم، اس میں تین سے شروعات کریں جتنے بھی ہیں وہ اس میں آ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح رجل جو ہم نے پڑھا تو اس کی جمع ہے رجال۔ یہ ایز اٹ از آپ کو یاد کرنے ہوں گے، یہ یاد کرنے کا آسان سمپل طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بار بار پڑھنے سے چیزیں خود بخود یاد ہو جاتی ہیں۔
بار بار نظر سے یہ نکالیں گے تو یاد ہو جائیں گی. ذہن کے اوپر زیادہ زور دینے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, رٹا لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو ہم نے قلم پڑھا واحد, اس کا تسنیہ قلمان قلمین جمع اقلام. اسی طرح رجل پڑھا, رجل ایک آدمی, رجلان رجلین دو آدمی, اور اس کی جمع رجال یعنی دو سے زیادہ آدمی. یہ لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں. اب یہاں پہ نوٹ دیا ہوا ہے کہ تسنیہ بنانے کے لیے واحد کے آخر میں الف نون لگائیں گے یا نون لگائیں گے تو یہ تسنیہ بن جاتا ہے. قلمن قلمان قلمین. جمع کا جو رول ہے وہ آگے آتا ہے. ٹھیک ہے, ہماری یہ جو اگلی سلائیڈ ہے یہ ہے جمع کے بارے میں. واحد کی کوئی قسم نہیں ہے, لہذا اس کو پڑھنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے. تسنیے کی جو بات تھی وہ ہم نے پڑھ لیا, تسنیے کی بھی کوئی قسم نہیں ہے. البتہ جمع کی کچھ قسمیں ہیں, اس کو ذرا تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. جمع کی دو اقسام ہیں, جمع سالم, جمع مکسر. جمع سالم لفظ کے اوپر ہی غور کریں گے تو آپ کو ڈیفینیشن سمجھ میں آ جائے گی. اس کو انگریزی میں ہم کہیں گے انٹیکٹ پلورل. انٹیکٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے, یعنی کوئی چیز جس میں کوئی تبدیلی نہ ہو, جوڑ توڑ نہ ہو, کمی بیشی نہ ہو, اس کو ہم بولتے ہیں انٹیکٹ. سالم, سالم کیوں کہتے ہیں, یہ وہ اسم ہے یعنی جمع جس میں واحد کا صیغہ سلامت رہتا ہے. سالم اس سے سلامتی سے نکلا ہے, یعنی وہ جمع جس میں واحد کا صیغہ سلامت رہتا ہے, اس میں کمی بیشی نہیں ہوتی, توڑ پھوڑ نہیں ہوتی, لہذا اس کو جمع سالم بولتے ہیں. اس کے پہچاننے کی علامت کیا ہے, اس کا بنانے کا طریقہ کیا ہے, واحد کے آخر میں واو نون لگائیں گے یا نون لگائیں گے یا الف تا لگائیں گے. واو نون یا نون یہ مذکر کے لیے لگتے ہیں, الف تا مؤنث کے لیے لگتے ہیں. یعنی جمع اگر مذکر ہوگا تو آخر میں واو نون یا نون, اگر وہ مؤنث کا جمع ہوگا تو اس کے آخر میں الف تا. جیسے مثال کے طور پر مسلم ایک مسلمان, مسلمون مسلمین یعنی بہت زیادہ مسلمان, اور مسلمات یعنی بہت زیادہ مسلمان خواتین. مسلمات یہ الف تا مؤنث کو شو کر رہا ہے, واو نون اور یا نون یہ مذکر کو شو کر رہا ہے. تو یہ جمع سالم ہے. جمع سالم کیا ہوا, یعنی وہ جمع جس میں واحد کا لفظ سلامت رہے. آپ دیکھیں واحد جو ہے مسلم وہ ایز اٹ از مسلمون میں موجود ہے, مسلمین میں بھی موجود ہے. اسی طرح مسلمہ یعنی ایک مسلمان عورت, آپ دیکھیں مسلمات میں وہ ایز اٹ از موجود ہے, صرف ہم نے کیا کیا, الف تا ایڈ کیا ہے. تو یہ جمع سالم ہے. ٹھیک ہے, اس کا بنانے کا رول ہے. وہ بنانے کا رول کیا ہے کہ واحد کے آخر میں آپ واو نون یا نون مذکر کے لیے اور الف تا مؤنث کے لیے ایڈ کر دیں گے تو یہ جمع سالم بن جائے گا. اب اس کی جو دوسری جمع سالم کی دو قسمیں میں نے آپ کو بتا دی, مذکر سالم اور مؤنث سالم. مذکر سالم کیا ہے, واو نون آخر میں جس کے ہو یا نون آخر میں ہو جس کے, اس کو ہم جمع مذکر سالم بولتے ہیں. اور مؤنث سالم کسے بولتے ہیں, جس کے آخر میں الف تا ہو, اس کو جمع مؤنث سالم بولتے ہیں. مذکر کس کو بولتے ہیں, میسکولن. مؤنث کس کو بولتے ہیں, فیمینن. یہ جینڈرز ہیں. تو یہ جمع کی پہلی قسم ہو گئی سالم. اس کے بعد جمع کی جو دوسری قسم ہے جمع مکسر. مکسر کسر سے نکلا ہے. لفظ یہ استعمال ہوتا ہے اردو میں, کسر کا مطلب ہو توڑنا, یعنی یہ وہ جمع ہے جس میں واحد ٹوٹ جاتا ہے, واحد میں کمی بیشی ہو جاتی ہے, واحد میں توڑ پھوڑ ہو جاتی ہے. اس لیے اس کو ہم کہتے ہیں انگریزی میں بروکن پلورل. ٹھیک ہے, اس کا کوئی رول نہیں ہے اس میں, کیونکہ توڑ پھوڑ ہوتی ہے, کمی بیشی ہوتی ہے, ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے, تو لہذا اس کا سارا دار و مدار سما پر ہے. جس طرح آپ سنیں اہل زبان سے کہ وہ یعنی اس کا جمع کیسے بناتے ہیں, اسی طرح آپ کو اس کو ذہن میں بٹھانا ہوگا, اس کو یاد رکھنا ہوگا. تو اس کے بنانے کی کوئی رول نہیں ہے, کوئی قاعدہ نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر جمع مکسر, کتاب, اس کی جمع سالم نہیں ہوتی, کتابون نہیں بنے گی, کتابین بھی نہیں بنے گی, اس کی جمع مکسر بنتی ہے. وہ جمع مکسر کون سی ہے, کتب. آپ کتب کے اوپر غور کریں, کتب کا مطلب ہے کتابیں, بہت زیادہ, دو سے زیادہ. غور کریں, کتاب کا جو لفظ ہے واحد کا وہ اس میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا ہے, ایز اٹ از موجود نہیں ہے. قلم کی جمع مکسر آتی ہے, جمع سالم نہیں ہوتی, قلمون قلمین یہ نہیں ہوگا, بلکہ اس کی جمع جو ہوتی ہے مکسر ہوتی ہے.
اس کا دار و مدار سننے کے اوپر ہے. قلم کی جمع کیا ہے؟ اقلام. کتاب کتب، قلم اقلام. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا دار و مدار سماع کے اوپر، سننے کے اوپر. اس کا کوئی فکس رول نہیں ہے کہ آپ کو رول بتایا جائے آپ اس کو اپلائی کر کے جمع مکسر بنا سکتے ہو. جمع سالم کا رول ہے. تو سالم کے پہچاننے کی نشانی یہ ہے کہ اس کے آخر میں واو نون یا نون ہوگا یا الف تا ہوگا. مکسر کا کوئی رول نہیں ہے. تو یہ ہے جمع مکسر. جمع مکسر میں پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس میں جو ہے نا وہ جمع بھی دو قسموں کی ہوتی ہے. جمع مکسر عاقل غیر عاقل. عاقل بولتے ہیں ریشنل چیزوں کی جمع، غیر عاقل بولتے ہیں ارریشنل چیزوں کی جمع. ٹھیک ہے، جمع مکسر عاقل، عقل رکھنے والی چیزوں کی جمع کون سی ہے؟ اس میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں؟ انسان عقل رکھنے والی مخلوق ہے، جن عقل رکھنے والی مخلوق ہے، فرشتے عقل رکھنے والی مخلوق ہے. یہ سارے مخلوقات کون سی ہیں؟ عقل رکھنے والی. ان کے الفاظ جو جمع میں آئیں گے ان کو ہم بولیں گے جمع مکسر عاقل. جیسے رجل رجال جمع مکسر ہے لیکن عقل کی جمع ہے. شیطان کی جمع ہے شیاطین. شیطانون شیطانین جمع سالم نہیں آئے گی اس کی، بلکہ اس کی جمع مکسر آئے گی. دیکھیں شیاطین، اس میں شیطان کا جو واحد کا لفظ ہے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا ہے. اسی طرح رسول، اس کی جمع مکسر ہے رسل. رسولون رسولین رسولات نہیں ہوگی، یہ جمع سالم اس کا نہیں ہوگا، اس کا جمع مکسر آتا ہے رسل. یہ کیسے معلوم ہوا؟ سماع سے معلوم ہوا، اہل زبان سے ہم اسی طرح سنتے آ رہے ہیں. تو یہ ساری جو جمع ہیں یہ کون سی ہیں؟ جمع مکسر تو ہیں لیکن عاقل کی مکسر جمع ہے. اسی طرح ملک ایک فرشتہ، ملائکہ بہت سارے فرشتے. اس میں بھی آپ دیکھیں واحد کا صیغہ سلامت نہیں ہے، ٹوٹ گیا ہے، تو اس لیے یہ بھی جمع مکسر ہے لیکن یہ بھی عاقل کی جمع مکسر ہے. تو عاقل اور غیر عاقل کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ عاقل غیر عاقل کا یہ فرق نہیں سمجھیں گے تو عربی آپ سمجھ نہیں سکیں گے. یہ ایسا ایسا آگے چل کے آپ کے لیے واضح ہو جائے گا. عاقل اور غیر عاقل کی فرق آپ کے لیے بالکل واضح ہو جائے گی جیسے جیسے ہم آگے چلیں گے. تو یہ پہلا سبق ہے ہمارے لیے ظاہر ہے. تو جمع مکسر غیر عاقل کون سا ہے؟ یعنی عقل نہ رکھنے والی چیزوں کی، ارریشنل چیزوں کی جمع. جیسے مثال کے طور پر کتب، یہ غیر عاقل کی جمع ہے کیونکہ کتاب کو عقل نہیں ہوتی. اقلام، یہ بھی غیر عقل کی چیز کی جمع ہے. اوراق ورق جس کو ہم بولتے ہیں لیف یا پیجز بولتے ہیں، یہ بھی غیر عقل ہے. کلاب کتا، یہ بھی غیر عقل ہے، جاندار تو ہے لیکن غیر عقل ہے. ٹھیک ہے، یہ سارے جو جمع ہیں یہ غیر عقل کی جمع ہے. ٹھیک ہے، تو جمع مکسر کی بھی دو قسمیں ہیں، عاقل اور غیر عاقل. جمع سالم میں یہ دو قسمیں نہیں ہوتی، عاقل غیر عاقل. جمع سالم عام طور پر وہ یعنی عاقل کی ہی آتی ہے. اب یہ کچھ الفاظ ہیں، ذخیرہ الفاظ وکیب. یہ پہلے دن سے ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہمارے پاس عربی زبان کے الفاظ کا اچھا خاصا ذخیرہ ہو. کسی بھی زبان کو جاننے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس زبان کی آپ کے پاس وکیب ہو، ذخیرہ الفاظ آپ کے پاس ہو. جتنا زیادہ ذخیرہ ہوگا اتنا وہ زبان آپ کے لیے بولنا، سمجھنا، لکھنا، پڑھنا آسان ہو جائے گی. یہ الفاظ آپ نوٹ کر لیں، میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں تاکہ یہ آپ نوٹ کر لیں، سمجھ لیں، یاد رکھ لیں. ورقہ جس کی جمع اوراق ابھی ہم نے پڑھی، ورقہ بولتے ہیں کاغذ، ورق. جاہل یہ ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے، یہ عربی اصل عربی ہے. جاہل یعنی ان پڑھ، غیر عالم، اس کو جاہل بولتے ہیں. کبھی کبھی نادان کو بولتے ہیں، کبھی کبھی بے وقوف کے لیے بولتے ہیں. مفتاح چابی، کی کو بولتے ہیں مفتاح، یہ نیا لفظ ہے آپ کے لیے، قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے. جدار یہ بھی قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے. زیادہ تر ہم نے وکیب وہ دیے جو قرآن مجید میں استعمال ہوتی ہے کیونکہ ہماری یعنی عربی گرامر پڑھنے کا مقصد بھی قرآن مجید کو سمجھنا ہے. جدار کہتے ہیں دیوار کو، وال جس کو بولتے ہیں انگریزی میں. کافر انکار کرنے والا، کافر. ٹھیک ہے، ڈس بلیور یا نان بلیور. طالب اسٹوڈنٹ، پیوپل جس کو بولتے ہیں ہم، طالب اسٹوڈنٹ، طلب کرنے والا. طالب علم کو انگریزی عربی میں طالب بولتے ہیں. یہ وہ والا طالب نہیں ہے جو ہمارے ہاں تو پر مشہور ہے. مومن یعنی ایمان رکھنے والا، بلیور. ٹھیک ہے،
یہ بھی نیا لفظ ہے. دفتر، دفتر جو ہے یہ عربک، یہ جدید عربی زبان کا ورڈ ہے، یہ قرآن مجید میں استعمال نہیں ہوا. دفتر ہمارے ہاں اردو میں دفتر بولتے ہیں آفس کو، لیکن عربی زبان میں دفتر بولتے ہیں کاپی کو، نوٹ بک، نوٹ بک کو دفتر بولتے ہیں. قفل تالے کو بولتے ہیں تالا، قفل. رجل آدمی، مین. اور اونٹ کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ سینکڑوں الفاظ ہے، یہ میں نے 2 دیے ہیں اور یہ قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں، عربی زبان میں عام طور پر آتے ہیں. ابل اور جمل مطلب اونٹ، ابل اور جمل. اس کے علاوہ فصل، فصل یہ جدید عربی کا، عربی میں استعمال ہوتا ہے. فصل، فصل کا مطلب ہے کلاس روم، فصل کا مطلب ہے موسم، موسم کو بھی فصل بولتے ہیں، جس کو ہم ویدر بولتے ہیں، ٹھیک ہے، یا ہم سیزن بولتے ہیں، سیزن بلکہ صحیح لفظ ہے. اور کلاس روم کو بھی فصل بولتے ہیں. اور عالم جاہل کے یہ اینٹونیم میں جاہل کا عالم، عالم کو بولتے ہیں نالجبل پرسن، ٹھیک ہے، اسکالر جاننے والا. منافق، منافق کو بولتے ہیں، اور یہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے. اور منافق اس کو بولتے ہیں جو زبان سے جو بات کہے وہ دل سے اس کو نہ مانتا ہو. ٹھیک ہے، یہ آج کا ہمارا لیسن ہے. آج کے لیسن میں ہم نے کیا سیکھا سمجھا؟ ہم نے اسم سے شروعات کی ہے. اسم کے بہت ساری قسمیں، ایک قسم میں نمبر، عدد. عدد کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں پڑھی، واحد، تثنیہ، جمع. واحد کی کوئی قسم نہیں ہے، تثنیہ کی کوئی قسم نہیں ہے، تثنیہ کے بنانے کا صرف رول ہے. اور وہ رول یہ ہے کہ واحد کے آخر میں الف نون یا نون لگا دیں گے. جو بھی واحد آپ کے سامنے آئے آپ اس کے آخر میں الف نون یا نون لگا دیں تو وہ تثنیہ بن جائے گا. یہ جو وقب آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے، ان کے آخر میں اگر آپ الف نون یا نون لگا دیں گے تو یہ تثنیہ بن جائیں گے. جیسے ورقتن تو ورقتان، ورقتین تثنیہ بن گیا. جاہل، جاہلان، جاہلین تثنیہ بن گیا. مفتاح، مفتاحان، مفتاحین یہ تثنیہ بن گیا. تو یہ سارے الفاظ کو آپ اس رول کے مطابق تثنیہ بنا سکتے ہیں. تثنیہ صرف عربی زبان میں ہوتا ہے، کسی اور زبان میں نہیں ہوتا سوائے عبرانی کے. اور تیسری قسم ہم نے پڑھی جمع. جمع کی کچھ قسمیں ہیں. جمع سالم ہے، یعنی وہ جمع جس میں واحد صحیح سلامت رہتا ہو، اس میں ٹوٹ پھوٹ نہ ہوتی ہو، تو اس کو جمع سالم بولیں گے. جمع سالم کا رول ہے آخر میں واحد کے واو نون یا نون لگا دیں گے، یا مؤنث کے لیے الف تا لگا دیں گے تو یہ جمع سالم ہے. اور جمع دوسری ہے جمع مکسر، یعنی وہ جمع جس میں واحد سلامت نہ رہتا ہو، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہو، تو اس کو جمع مکسر بولتے ہیں. جمع مکسر کا کوئی رول نہیں ہے، اس کا سارا دار و مدار سننے کے اوپر. اہل زبان سے جیسے سنیں گے، کتابوں میں جیسے پڑھیں گے ویسے ہی آپ کو یاد رکھنا ہوگا، ٹھیک ہے، اس کا کوئی رول نہیں ہے. یہ جمع مکسر ہے. جمع مکسر کبھی کبھار عاقل کے لیے ہوتی ہے، کبھی غیر عاقل کے لیے ہوتی ہے. عاقل کے لیے یعنی وہ جمع مکسر جو عقل رکھنے والی چیزوں کی ہوتی ہے. جمع مکسر غیر عاقل وہ جمع مکسر جو عقل نہ رکھنے والی چیزوں کے لیے ہوتی ہے. یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ عقل رکھنے والی چیزیں کون سی ہیں. انسان ہیں، جن ہیں، فرشتے ہیں. غیر عقل چیزیں بہت ساری، یہ جاندار سارے غیر عقل ہیں، چیزیں ساری غیر عقل ہیں. تو یہ ہمارا آج کا لیسن تھا جو میں نے خلاصہ بھی آپ کے سامنے اس کا بیان کر دیا. پڑھنے میں تو یہ زیادہ 5-6 سلائڈس تھی، لیکن آخر میں خلاصے کے طور پر میں نے آپ کو پوائنٹس کی صورت میں بتا دیا ہے. تو یہ پوائنٹس والی صورتیں جو ہے نا، ان کو آپ ذہن میں رکھیں تو یہ آپ کو سارا لیسن بالکل سمٹ کے آسان نظر آئے گا. ٹھیک ہے جی. تو یہ عربی کو جاننے کے لیے عربی کا عدد جاننا بہت ضروری ہے، جو آج ہم نے الحمدللہ جان لیا، سمجھ لیا. اب یہ تدریب ہے. عربی زبان میں تدریب کہتے ہیں مشق کو، ایکسرسائز کو. تدریب نوٹ کر لیں، یہ بھی نیا لفظ ہے آپ کے لیے. یہ آخر تک ہم بولتے رہیں گے تو یہ لفظ بھی آپ کو یاد ہو جائے گا انشاءاللہ. تو تدریب میں نے آپ کو دی ہوئی ہے، تو کل میں آپ سے یہ کرواؤں گا، پھر آگے چلیں گے انشاءاللہ. مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات دیجئے. تو یہ آج کا آپ کا ہوم ورک بھی ہے. یہ کل کلاس شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے پوچھوں گا، تو اس طرح ہماری کلاس انٹریکٹیو بھی ہو جائے گی انشاءاللہ. اس میں آپ کی پارٹیسپیشن بھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. تو یہ کل کے لیے ہے. آپ تھوڑا سا ٹائم نکال کے اس کو پڑھیے گا بھی. بہت مختصر لیسن ہے
اور میں نے یہ ریکارڈنگ بھی کی ہے، یہ میں یوٹیوب پر اپلوڈ کر دوں گا، لنک آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا، اور اس کی لنک جو ہے فیس بک پیج پہ بھی ڈال دوں گا، وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یوٹیوب چینل پہ جا کے وہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ جب آپ کا ٹائم فری ہو تو آپ اس کلاس کو سنیں گے تو آپ کو فائدہ ہو جائے گا، ریویژن بھی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ۔ یہاں پہ ہماری کلاس ختم ہو جاتی ہے۔ تو اب آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہو، کوئی بات پوچھنی ہو، جو کچھ بھی میں نے بولا ہے آپ کے سامنے کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو، تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔